یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی، یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی، کہ ان کا نام آیا اور گردن جھک گئی۔ حضرات محترم، انتہائی قابل سر احترام مہمانان گرامی، علماء کرام،
سامعین و حاضرین، ختم پاک کی محفل کا انعقاد ہے ہمارے انتہائی محبت اور پیار کے پیکر جناب محترم حاجی اسلم سعیدی صاحب کا سالانہ ختم پاک ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات مرتبہ بلند فرمائے۔ اور آج کی اس محفل کو دو ہستیوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور دونوں ہستیاں اللہ کی محبوب ہستیاں، ایک محبوب الہی ہے اور ایک محبوب سبحانی۔ حضرات محترم، وقت کی گنجائش بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ایک ایک بات ان دونوں ہستیوں کے حوالے سے میں کر کے صرف مقصد پیغام دینا ہے۔ ان ہستیوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی اس کا مقصد کیا ہے، صرف وہ واضح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ بخوبی واقف ہیں ان ہستیوں سے، ان کے ناموں سے۔ حضرت غوث پاک، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جاننا ہے تو اس کے لیے حضرت شیخ سعدی رحمت فرماتے ہیں کہ چوں محمد درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث الاعظم درمیان اولیاء۔ حضرت شیخ سعدی رحمت فرماتے ہیں کہ جو مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، انبیاء کرام کے اندر جو مقام حضور کی ذات کا ہے، وہی مقام حضور غوث پاک کا اولیاء کرام کے درمیان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں اور جو مقام میرے آقا کو انبیاء میں دیا ہے، اسی طرح سے حضور غوث الاعظم کا جو مقام ہے وہ انبیاء میں اسی طرح سے بلند رکھا گیا۔ تو ان کا مقام آپ غور کیجئے کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے، اور اگر تمام صوفیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو ہر دربار سے ملے، وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی، وہ انکساری، جس کا سبق ہمیں دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ہستی کو آپ کھول کر پڑھیں، ان کی زندگی پر غور کریں، دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کے اندر انکساری اور عاجزی کس حد تک بھری ہوئی۔ میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی قدس سرہ العزیز، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا مقام دیکھنا ہو کہ اس شخصیت کا مقام کتنا بلند ہے تو اس کی عاجزی دیکھ لیجیے، جتنی زیادہ اس میں عاجزی ہوگی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ تو یہ مقام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شخصیت عاجزی پر غور کیجیے، جتنی زیادہ اس میں عاجزی ہوگی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ تو جو پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ پیغام عاجزی کا، انکساری کا۔ کیوں کہ صوفیاء نے ہمیشہ دشمنی کا جواب محبت سے دیا، دشمنی کا جواب دوستی سے دیا، وہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیتے۔
وہ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی جو درگاہ تھی اس کو درگاہ محبت کے نام سے جانتے تھے لوگ۔ جب کوئی راستہ پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے درگاہ محبت میں جانا ہے۔ تو جس درگاہ کا نام محبت سے شروع ہو رہا ہے اس کے اندر کتنی محبت ہوگی، آنے والے کو کتنی محبت ملے گی، کتنا پیار ملے گا۔ یہ صوفیاء کرام کا طریقہ کار تھا۔ اور حضور غوث پاک کے دور میں ایک شخص نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اس کو سزا کی طرف لے جا رہے ہیں تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے حق میں دعا نہیں، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ رویہ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف سے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن صوفیاء کا جو طریقہ کار ہے وہ محبت سے جواب دیتے ہیں۔ جب ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے صبر کا امتحان لینا چاہ رہا ہے اور میں اللہ کے فضل سے اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ اب غور کیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ علی نام کے تو اور بھی بہت لوگ ہوں گے، ضروری تو نہیں کہ مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ یہ رویہ ہمیں ان ہستیوں سے ملتا ہے، اس انداز کے ساتھ یہ محبت کرتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور نماز کا وقت آ جا ہے، نماز کے لیے رکتے ہیں اور گھوڑے کو باہر باندھ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا فصلوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ساری فصلوں میں دوڑتے ہوئے ساری فصلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جب وہ بزرگ نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں تو بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان فصلوں کا جو مالک ہے وہ آتا ہے اور آ کر بڑے غصے سے بہت برا بولتا ہے کہ ان کے گھوڑے نے میری ساری 6 ماہ کی محنت کو برباد کر دیا، میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ اور وہ جو بزرگ کھڑے ہیں ساری بات سننے کے بعد اسے گلے سے لگاتے ہیں اور اپنا سارا فیض اس کو عطا کرتے ہیں۔ جو ساتھ کھڑے لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور اس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا اور آپ نے بدلے میں اس کو اپنا سارا فیض عطا کر دیا۔ آپ نے جو جملہ فرمایا بڑا غور طلب ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، جو میرے پاس تھا وہ میں نے اسے دے دیا۔ تو اس انداز سے یہ ہستیاں دشمنی کا جواب دوستی کے ساتھ دیتی ہیں، محبت کے ساتھ دیتی ہیں۔ اور میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی، آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ ایک روز مریدین کے سامنے تشریف فرما ہے، کچھ کتے لڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، کتے لڑتے ہوئے اس محفل میں آ جاتے ہیں، لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ کتے کیا پیغام دینے آئے تھے؟ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کتوں کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پیغام دینے آئے تھے کہ یہ جو لڑنے کا کام ہے یہ ہمارا ہے،
یہ جو لڑائی جھگڑے کرنے کا کام ہے یہ ہمارا ہے. آپ لوگوں کا کام تو محبت بانٹنا ہے. تو انسانوں کا کام جو ہے وہ محبت سے شروع ہوتا ہے اور محبت پہ ختم ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے, مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے, محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ واحد وہ جھگڑا ہے جسے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. تو جس آستانے کا آپ ذکر اٹھائیے آپ کو محبت انکساری کا سبب ملتا ہے. حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے دور میں بہت سے بادشاہ ہیں. ہر بادشاہ نے آپ سے ملنے کی کوشش کی, آپ کو تحفے تحائف بھیجنے کی کوشش کی. جتنے بھی تحفے تحائف آتے آپ کو واپس بھیجواتے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو صوفی ہے اس کا بادشاہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق تو دلوں کے ساتھ ہے. وہ دلوں کا بادشاہ ہے, اس کو یہ بادشاہی کی ضرورت نہیں. تو کافی بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی اور نفرت کا مظاہرہ, یہاں تک کہ آپ کی اتنی زیادہ مخالفت کی کہ آپ کو بہت مشکلات پیش آئی, لیکن آپ نے ہر چیز کا جواب محبت سے دیا. ایک بادشاہ تھا جو بہت گستاخ تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گیا اور بیماری ایسی ہوئی کہ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کی والدہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ بادشاہ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے, وہ چونکہ والدہ تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ حضور نظام پاک کے ساتھ گستاخی کرتا رہا ہے, اس لیے آج یہ اس بیماری میں مبتلا ہے. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میں جانتی ہوں میرا بیٹا گستاخ ہے, آپ کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے, میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط پہ معافی ملے گی. شرط یہ ہے کہ اسے کہو کہ اپنی ساری بادشاہی میرے نام لکھ کر دے, ٹھیک ہو جائے گا. والدہ یہ پیغام لے کر اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ دیکھو حالات ایسے ہیں کہ ویسے ہی تم مرنے کے قریب ہو اور یہ بادشاہی کس کام کی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ یہ بادشاہی اس کے نام لکھ کر دے دو. بادشاہ نے اپنی بادشاہی حضور کے نام لکھ کر دے دی. اب والدہ وہ لکھا ہوا کاغذ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی اور پیش کیا. آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ اب لے کر جاؤ یہ کاغذ اور اسے کہو کہ اس کے اوپر پیشاب کرے, پیشاب آ جائے. مقصد پیغام یہ دینا تھا کہ ہمیں بادشاہی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہماری بارگاہ میں بادشاہی کا مقام یہ ہے کہ اس پر پیشاب کیا جائے. سبق یہ دینا دینا. یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں یہ جواسیس القلوب ہوتی ہیں, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں پر قبضہ کرنا جانتے ہیں. ان کو بادشاہی نہیں چاہیے اور ان کی بارگاہ میں کمال یہ ہے نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. ان کو سوائے اس ذات کی کوئی نظر نہیں آتی. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیرا غرور سمایا ہے اس قدر دل میں, تیرا غرور
سمایا ہے اس قدر دل میں کہ ہاتھ بھی نہ ملاؤں جو بادشاہ ملے. اس کو بادشاہ سے کیا لینا دینا؟ اس کا سب کچھ اس کے شیخ ہے، اس کے آقا ہے. تو اس انداز کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ آپ نے محبت فرمائی لوگوں کے ساتھ، اور پھر فطرت کے ساتھ آپ نے محبت کی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے محبت فرمائی. آپ کا جو آسرانہ تھا، دن رات وہاں پر لنگر تقسیم کیا کرتے تھے، اور ہر آنے والے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. آپ کے لنگر کھانے کا جو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے لنگر کھانے سے اونٹوں کی قطار جایا کرتی تھی جو کہ پیاز کے چھلکے لے کر جایا کرتی تھی. تو جس آستانے سے پیاز کے چھلکے اونٹوں میں لگ کر جائیں، اس آستانے کے لنگر کے نظام کا کیا مقام تھا؟ دن رات وہاں لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کا درد اسے لے لیا جاتا تھا، اور لوگوں کو سکون اور پیار دیا جاتا تھا. تو یہ آستانے جو ہیں یہ ہمیشہ محبت کا مرکز ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کی درگاہ کو درگاہ محبت کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ برِ صغیر میں جتنے بھی صوفیاء کرام آئے، انہوں نے دین کو، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا. کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی خنجر نہیں چلا، کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور پیغام ہر جگہ پہنچا. کس طریقے سے؟ صرف اور صرف محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے. حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں سرائکی میں کہ زیر پڑھ، فرماتے ہیں زیر پڑھ. جو عربی کے اعراب ہوتے ہیں زیر زبر، آپ فرماتے ہیں زیر پڑھ، زبر نہ پڑھ. کیونکہ زیر میں عاجزی ہوتی ہے، ہمیشہ لفظ کے نیچے زیر آتی ہے، اور زبر جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے اوپر آتا ہے. تو آپ نے وہ بات سمجھائی کہ زیر پڑھ، زبر نہ پڑھ، مطلب پیش کوئی. زیر پڑھ، زبر نہ پڑھ، مطلب پیش کوئی. تو آپ ان اعراب کے ساتھ آپ نے بہت بڑا فلسفہ بیان کیا کہ زیر کے اندر عاجزی ہے، زبر کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اور پیش نہ ہوئی مطلب آپ وہ سلوک کریں کہ کل کو آپ کے ساتھ وہی ہونا ہے. جیسا سلوک آپ آج کسی کے ساتھ کریں گے، کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا. وہ ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آج آپ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹائیں گے، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آج آپ کسی کے راستے میں مشکلات کھڑی کریں گے، کل کو آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا. تو یہ چھوٹی سی بات جو ہے، زیر پڑھ، زبر نہ پڑھ، ورنہ پیش ہوئی، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے عجز کا، عاجزی کا، انکساری کا. تو آج جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے رویوں میں، اپنی طبیعت میں، اپنے کردار میں ان چیزوں کو شامل کریں. اس کے بغیر آپ کی کردار، آپ کا مزاج وہ مکمل نہیں ہو سکتا.
تو یہی پیغام ہے صوفیاء کرام کا کہ انسان کو اس اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، تمام کاموں میں، عام زندگی میں بھی اور اللہ کے حضور بھی ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ خود کو پیش کرنا چاہیے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص میں محمد اصغر فریدی صاحب کو برادران کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام تر معاملات میں ان کے خاندان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ کرے۔